تصور کریں آسمان پر چمکتا ہوا وہ خوبصورت چاند جس کے لیے کبھی شاعر قصیدے پڑھتے تھے، آج ایک خونی میدان جنگ بن چکا ہے۔ ایک ایسا خاموش ریگستان جہاں کوئی آکسیجن نہیں، کوئی زندگی نہیں، لیکن وہاں ایک ایسی چیز چھپی ہے جو زمین کی اگلی بڑی جنگ کی اصل وجہ بنے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چاند کے چند کلو گرام آئل آ جائیں تو آپ پوری دنیا کی بجلی مفت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پوری دنیا کی۔ لیکن یہاں ایک بڑا اور لیکن ہے۔ امریکہ، چین اور روس اس وقت چاند پر صرف ریسرچ نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس خاموش زمین کو ہتھیار ہی بنا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی پراکسی وار لڑ رہے ہیں جس کا علم شاید عام انسانوں کو نہیں ہے۔ آج ہم اس بھیانک سچائی سے پردہ اٹھائیں گے کہ چاند کا وہ حصہ جسے ہم ساؤتھ پول کہتے ہیں، وہاں ایسا کیا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے پر تلی ہوئی ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ ایک ایسی خفیہ بات بتاؤں گا جو ثابت کر دے گی کہ اگلا ایٹمی حملہ شاید زمین سے نہیں بلکہ خلا سے ہوگا۔ بات سادہ ہے، جس کے پاس انرجی ہے وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ اب تک ہم تیل اور گیس کے لیے لڑتے رہے، لیکن اب کھیل بدل چکا ہے۔ چاند پر موجود واٹر آئس صرف پینے کا پانی نہیں ہے، یہ راکٹ فیول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اپنے چاند پر قبضہ کر لیا تو آپ مریخ اور باقی کہکشاں کے گیٹ کیپر بن جائیں گے۔ لیکن اصل گیم تو ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عنصر ہے جو زمین پر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاند کی مٹی میں اتنا آئل موجود ہے کہ یہ زمین کی ہزاروں سال کی انرجی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اور جانتے ہیں سب سے ڈراؤنی بات کیا ہے؟ جو ملک پہلے وہاں پہنچ کر اپنی کالونی بنا لے گا، وہ قانونی طور پر وہاں کا مالک بن بیٹھے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ انہیں روک پائے گی؟ بالکل نہیں۔ ابھی تو صرف شروعات ہے، آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ چاند پر بیس بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہاں کا درجہ حرارت رات کو -200 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ لیکن انجینئرنگ کی اس دوڑ میں چین اور امریکہ اربوں ڈالرز پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف سائنسی تحقیق نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک ڈومینس ہے۔ اگر آپ چاند کے ساؤتھ پول پر قبضہ کر لیتے ہیں تو آپ وہاں ایسے ریڈارز اور ہتھیار نصب کر سکتے ہیں جو زمین کے کسی بھی کونے کو سیکنڈوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسے ہائی گراؤنڈ کہتے ہیں۔ جنگ کا قدیم اصول ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے جیت اسی کی ہوگی۔ اور اس وقت چاند کائنات کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ناسا اچانک اتنے سالوں بعد دوبارہ چاند پر جانے کے لیے بے تاب کیوں ہو گیا؟ کیا انہیں وہاں کچھ ایسا ملا ہے جس کا ذکر وہ میڈیا میں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب تھوڑی دیر میں۔ 1967 میں ایک آؤٹر اسپیس ٹریٹی سائن ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی ملک چاند کا مالک نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج وہ معاہدہ صرف ایک ردی کا ٹکڑا بن چکا ہے۔ امریکہ کا آرٹیمس پروگرام اور چین کا لونار 20 صاف بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں زمینیں الاٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ایک کولڈ بلڈڈ سکریمبل ہے۔ جیسے کبھی افریقہ کو تقسیم کیا گیا تھا، اب چاند کے نقشے پر لکیریں کھینچی جا رہی ہیں۔ سفارت کاری ختم ہو چکی ہے، اب صرف طاقت کی زبان چلے گی۔ اگر کوئی ملک چاند پر ایک مائننگ سائٹ بناتا ہے اور اسے اپنی ملکی سرحد قرار دے دیتا ہے تو کیا کوئی اسے چیلنج کرے گا؟ ایٹمی طاقتوں کے درمیان چاند پر ہونے والی یہ جھڑپیں زمین کو ملبے کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ چاند کی اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ٹیکنالوجی ہے۔ جو ملک چاند پر آکسیجن پیدا کرنے اور آئل نکالنے کی مشینری سب سے پہلے سیٹ کر لے گا، وہ زمین کی پوری معیشت کو کنٹرول کرے گا۔ آپ کا پیٹرول، آپ کی بجلی، یہاں تک کہ آپ کے موبائل فون کی بیٹری بھی اسی چاند کی مرہون منت ہوگی۔ لیکن ذرا رکیں، کیا یہ سب کچھ صرف انسانیت کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے نئی سرحدیں تلاش کی ہیں، وہاں خون بہا ہے۔
चांद पर कोई फिजा नहीं है, इसलिए वहां होने वाला धमाका कोई आवाज पैदा नहीं करेगा, लेकिन इसकी गूंज जमीन की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगी। चीन का रोबोटिक मिशन और एलन मस्क की स्पेस एक्स इस खेल के वो मोहरे हैं जो हमें एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहे हैं जहां चांद पर स्टार वॉर्स की हकीकत बनने वाली है। अब आते हैं इस बात पर जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। क्या अब जानते हैं कि चांद पर सिर्फ पानी और गैस नहीं है? हालिया रिपोर्ट्स इशारा देती हैं कि वहां ऐसे मदनियात दरियाफ्त हुए हैं जो स्मार्ट मिसाइलों और जदीद तरीन जैमर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मुख चांद पर बैठा होगा वो जमीन के तमाम सैटेलाइट सिस्टम्स को एक बटन दबाकर ब्लॉक कर सकता है। आपका इंटरनेट, आपका जीपीएस, आपका बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ चांद से कंट्रोल होगा। ये महज एक ही स्पेस रेस नहीं है, ये जमीन के मास्टर स्विच ई पर कब्जे की जंग है। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां चांद सिर्फ एक सैयारा नहीं बल्कि एक दुमसदे हथियार बन सकता है। दोस्तों, चांद की ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। हम एक ऐसी नस्ल हैं जो अपनी जिंदगी में चांद पर मलकियत के झंडे गड़ती हुए देखेगी। क्या आपको लगता है कि इंसान चांद को भी जमीन की तरह तबाह कर देगा? आइए, नई एनर्जी हमें तबाही से बचाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।